بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ میرے پیارے دوستو، غم، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد اور رشتوں کا نہ ہونا، کاروبار میں نقصان، ان سب مسائل کا صرف ایک ہی حل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ صحابہ اکرام، بزرگان دین، صوفیہ اکرام، علماء اکرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج جس انسان کو دیکھیں وہ غم میں نڈھال ہے، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی کاروبار میں نقصان پہ نقصان اٹھاتا جا رہا ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اس کے مکان مالکان اس کو تنگ کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس چھوٹے سے وظیفے سے تمام مشکلات، پریشانیاں، غم ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ پر یقین رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص استغفر اللہ کو تمام وظائف سے زیادہ کرتا ہے، مطلب کہ اگر کوئی شخص کوئی وظیفہ کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس وظیفے کو چھوڑ دے، لیکن اس کی کثرت، اس کی تعداد اس وظیفے سے زیادہ کرے گا، استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے غم، اس کی پریشانیاں ختم کر دے گا، رزق کی تنگیاں ختم کر دے گا۔ اللہ پاک اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ رزق کی تنگی ہے، تو آپ نے کہا کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو، رزق کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا اولاد نہیں ہے، تو آپ کہنے لگے کہ تم کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ ایک شخص پھر آیا، وہ کہنے لگا زندگی میں غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ تم کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اسی دوران 4 شخص آئے اور آپ نے ان کو استغفر اللہ پڑھنے کے بارے میں کہا۔ استغفر اللہ کا معنی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے جس میں وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، توبہ کے دروازے اللہ پاک نے انسان کی آخری سانس تک کھول کے رکھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کہ گناہوں کو آسمان کی چھت تک لگا دے، تو ایک مرتبہ تو سچے دل سے بول دے کہ اے اللہ میری توبہ، تو میں تیرا رب ہوں، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے والے کو اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جس شخص کی اولاد نہیں ہے، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرے۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا، انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، غم اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جو بے اولاد کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو صالح اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو ایک وقت نکال کے دن میں کم از کم 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ جو شخص 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اس شخص نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، زبان پر اتنا ہلکا یہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ آپ اللہ کی قسم صرف اس عمل کو ایک دن آزما کر دیکھیں،
آپ کے دل کو، آپ کی روح کو اتنا سکون و اطمینان ملے گا، آپ کا رزق اتنا بھر جائے گا، آپ کی ٹینشنیں، غم، پریشانیاں، ڈپریشن ایسے ختم ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ استغفر اللہ کے وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس سے آپ گناہوں سے باز رہیں گے، نیکیوں کی جانب آپ کا دل مائل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اگر بے اولاد ہیں تو اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا رشتہ اچھے گھرانے میں اور نیک گھرانے میں ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی، اللہ پاک ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ غم میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی سے غم، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفر اللہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔